اس پر بھی فرشتے دوڑ پڑے، اور ایک فرشتہ اور دوسرا فرشتہ کہ میں ہی پہلے یہ لکھوں، میں ہی پہلے یہ لکھوں، اور گر گئے، مسابقت میں گر گئے، اور پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ، ایک بندے نے ایسا کلمہ کہا، ہمیں نہیں پتہ اس کا ثواب کیا لکھنا ہے۔ اللہ کو معلوم، پھر بھی پوچھا کیا کہا میرے بندے نے؟ کہا الحمدللہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تم رہنے دو، میں اسے لکھوں، اس کا ثواب میں خود دوں گا، اس کو رہنے دو، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ قوما ایسے نہیں ہے کہ ابھی کھڑے نہیں ہوئے رکوع میں گئے، ابھی کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کی نظر رحمت کا منتظر ہی نہیں، طالب ہی نہیں، اللہ کی نظر رحمت کا طالب ہی نہیں، منتظر ہی نہیں۔ اسی لیے نماز میں تعدیل ارکان کو کیا بنایا گیا؟ فقہ کی روح سے تعدیل ارکان۔ اب یہ مفتیوں سے پوچھو واجب ہے، شرط ہے، کیا ہے، وہ بتائیں گے، لیکن نماز کے کامل ہونے کے لیے لازمی ہے۔ تو قیام میں اللہ کی کبریائی کے سامنے، قیام میں اللہ کی کبریائی کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا کر ایسے باادب کھڑا ہو گیا، دنیا مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ اور اللہ کی ربوبیت میں غور کر کے اس کی عظمت کے سامنے جھک گیا، سبحان ربی العظیم، رکوع میں چلا گیا، اور پھر جو اللہ کی ثنا بیان کی اور اللہ کی حمد بیان کی تو کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا، اور جب کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر رحمت کی۔ اب اس کا حال کیسا ہوگا؟ ادھر سے اس نے اللہ کے جلال کا بھی تصور جب شروع کرنا کیا، اسے اللہ کے جلال کا، مالک یوم الدین، مالک، اس میں اشارہ ہے جلال الہی، اس دن کا مالک ہے جب کوئی مالک نہیں، جب کسی کی کوئی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، والامر یومئذ، اس جلال کے سامنے تو سجدہ ریز ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سجدہ ریز ہو گیا، سجدے میں چلا گیا۔ اور سجدے میں اللہ کے علو کو بیان کیا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ نماز میں کیا بیان کیا؟ اللہ کے علو کو۔ اب عظیم اور اعلیٰ میں کیا فرق ہے؟ مخلوق میں عظیم شے کون سی؟ کرسی ہے، اور اعلیٰ شے عرش ہے، عرش سے اعلیٰ مخلوق۔ مخلوق میں علو کے اعتبار سے اعلیٰ ترین شے کیا ہے؟ عرش ہے، اور عظمت کے اعتبار سے عظیم ترین شے کیا ہے؟ کرسی ہے۔ اور کرسی جیسے من حیث مکان، اور عرش من حیث زمان،
کرسی من حیث مکان، لا مکان فوق الکرسی لا زمان فوق العرش. یہ زمان و مکان دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں مخلوق ہیں. وقت اس زمان کو علماء کرام نے فرمایا کالنہر مبدأ من جبل الازل انفجر من جبل الازل الى قعر جبل الابد لا يعرف عاده ابتداءه ولا انتهاءه. بڑے بڑے لوگ وقت کو نہیں سمجھے بھائی. جو قعر عبد ازل سے یہ نہر جو نکلی اور اس کی یعنی اس کی طرف اشارہ علماء کرام فرماتے ہیں. جیسے فرمایا کان عرش علی الماء، اور جو عرش جو ہے یہ پانی اور پانی میں بہاؤ ہوتا ہے، اور بہاؤ یہ ایک مبدا اس کا اور ایک اس کا جو ہے. اب یہ اس میں صفت ہوتی ہے جاری ہونے کی، اور اسی طرح سے زمان بھی جاری ہے. لیکن لا زمان فوق العرش لا مکان فوق کرسی، دونوں جو ہے مخلوق ہیں. دونوں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. اور اللہ کی ذات جو ہے وراء الورا ہے. تو قوم میں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی تعریف کے بعد، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور اس کے جب یہ اللہ تعالیٰ کے صفت علوم میں غور کرتا ہے، سیر کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے. اور سجدے میں کیا ملتا ہے؟ تو انہیں سے پوچھو جن کو ملتا ہے، انہیں سے پوچھو جن کو. اسی لیے فرماتے ہیں العبادت نزہۃ القاصدین. کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کے لفظی معنی تذلل کے. ایاک نعبد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کے لفظی معنی کیا ہے؟ تذلل کے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و حقیر کہتا ہے. فرماتے ہیں ھذا تذلل ظاہرا ولکن حقیقتها ای حقیقت العبادہ التعزز و تجمع. ظاہرها تذلل وحقیقتها تعزز و تجمع. عبادت ظاہری طور پر ہے اپنے آپ کو حقیر بنانا، لیکن اصل میں اس کی عزت اور اس کا جمال اسی عبادت کی وجہ سے. اگرچہ اس کا ظاہر اور اس کی ڈکشنری میں قاموس میں آپ کے یہی ڈیفینیشن اور تعریف ملے گی العبادہ و تذلل، اور یہ تذلل اس کا ظاہر ہے، اور اس کی حقیقت اس کا تعزز اور تجمل ہے. اصل عزت بندے کی بندگی سے، اصل جمال بندے کا تو عبادت سے ہے. اسی لیے فرمایا العبادت نزہۃ القاصدین. نزہت کس کو کہتے ہیں؟ نزہۃ جی نزہۃ ایھا الطلاب ما معنی نزہۃ؟ سیر سپاٹا، سیر و تفریح کو جاتے ہیں. نزہہ میں جاتے نہیں جاتے؟ کہاں جاتے ہیں؟ بادام واری جاتے ہیں، ڈل جاتے ہیں، سینما جاتے ہیں، ٹی وی کے پاس جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں. جاتے ہیں نہیں سیر کے لیے. لیکن قاصدین کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہاں سیر کرنے جاتے ہیں؟ نماز میں جاتے ہیں. خوب سمجھو. لوگ کہاں سیر کے لیے جاتے ہیں؟ معلوم ہے سیر کی جگہ
اوہ فلاں جگہ گیا، کیا عظیم، کیا سینری، کیا خوبصورتی، کیا یہ کیا وہ، جی فلموں میں سیر کے لیے جاتے، اور جگہوں پر جاتے ہیں، اور قاصدین جو قصد کرتے ہیں اللہ حق جل شانہ کا، وہ کہاں سے ہو جاتے ہیں؟ العبادت نزہۃ القاصدین، جی اور کیا ہے؟ اور بہجت للعارفین، بہجت دل خوش کرنے کی جگہیں، لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو تفریح کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور عارفین کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ اگر مجھ سے کہے حاجی امداد اللہ کیا چاہتے ہو؟ قال یا اللہ کچھ نہیں، ایک مصلی بچھاؤں بس نماز پڑھوں۔ سیر و تفریح کے لیے جاتے، عبادت میں بہجہ حاصل کرنے کے لیے، دل کا سکون، خوشی اور یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے؟ جی ہاں، ھذا مرتع البہجۃ العارفین، مرتع کیا مرتع، اللہ میں غلطی ہوگی تو مار دیں، چراگاہ، جہاں چرنے جاتے ہیں، مرتع منصب صحیح ہے، مرتع چراگاہ، جہاں چرنے جاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے چراگاہ کو جاتا ہے دنیا میں، جس کی جس چیز سے مناسبت ہے وہاں چرنے جاتے ہیں، اور عارفین کہاں چرنے جاتے ہیں؟ عارفین کہاں چرنے جاتے ہیں؟ اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے۔ وَبِهَا قُرَّةُ أَعْيُنِهِمْ، وَبِهَا قُرَّةُ أَعْيُنِهِمْ، اور اس عبادت سے ان کو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹی وی میں نہیں، سینما میں نہیں، پیسوں میں نہیں، سونے میں نہیں، گولڈ میں نہیں، اور دنیا کی ان عورتوں دوسروں میں نہیں، لیکن ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت میں۔ وَبِهَا قُرَّةُ أَعْيُنِهِمْ وَفِيهَا مَسْرَةُ قُلُوبِهِمْ۔ توصیف سمجھتا ہے، اللہ کرے قبول کرے ہم سب۔ وَفِيهَا مَسْرَةُ، وَفِيهَا رَاحَةُ أَرْوَاحِهِمْ، وَفِيهَا رَاحَةُ أَرْوَاحِهِمْ، ہر ایک کو پریشان دیکھو، ہر ایک پریشان، لیکن وہ راحت میں ڈھونڈو ان کو جو راحت میں، ان کی روح راحت میں ہے۔ وَفِيهَا رَاحَةُ أَرْوَاحِهِمْ قُرَّةُ أَعْيُنِهِمْ وَمَسْرَةُ قُلُوبِهِمْ۔ فرماتے اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یا بلال ارحنا، یا بلال، اے بلال اٹھ، اذان دے اور ہماری راحت کا سامان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ ارحنا یا
بلال، ارینا یا بلال، اے بلال اٹھ۔ جی، اور فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں بنائی گئی؟ نماز میں بنائی گئی۔ ہاں، یہ سورہ فاتحہ کے خزانے جو ہیں یہ نماز میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرماتے جلسہ بین سجدتین کی روح یہی ہے۔ تو ایک فقہی مسئلہ اس میں، اگرچہ وہ یعنی میرا یہ نہیں ہے، ایاک نعبد اور ایاک نستعین میں جبریہ کا بھی رد ہے، قدریہ کا بھی رد ہے۔ جبریہ کا بھی رد ہے، قدریہ کا بھی رد ہے۔ جبریہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، بندہ مجبور، اگر مجبور محض ہے پھر ایاک نعبد کیسے کہتا ہے؟ عبادت کو اپنی طرف کیسے منسوخ کرتا ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں، پھر تو یہ نہیں کہہ نہیں پائے گا۔ جب خود کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے تبھی تو کہتا ہے۔ اور قدریہ کہتے ہیں بندہ مختار کل ہے۔ قدریہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ کیا ہے؟ اور اگر مختار کل ہے تو پھر ایاک نستعین کیوں کہتا ہے؟ مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو جبریہ کا بھی رد ہوا اور قدریہ کا بھی رد ہوا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد میں بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو یہ کرتا ہے، اور ایاک نستعین میں وہ استقامت اور استزداد کا یعنی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے تو یہ تیری عبادت کرتا ہوں لیکن میرے اندر طاقت نہیں ہے، اور مجھے استقامت سے نواز دے، اور مجھے استقامت سے نواز دے، اور اس میں اور اضافہ کر، اور اس میں اور اضافہ کر۔ اور اسی طرح سے تو یہ سجدہ اول میں گیا، جلسے میں گیا، سجدہ ثانیہ میں گیا، اور اس کو کیا ملا؟ اب قعدہ میں بیٹھا، اب اس کو حاصل کرنا ہے۔ وہ قعدہ میں بیٹھنا سیکھ لے۔ نماز کیا ہے؟ افضل ترین عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت کے بعد جو صلہ ملے گا وہ بھی افضل ہوگا۔ اب وہ لینے کا موقع آ گیا، قعدہ میں بیٹھا ہے، اس بارگاہ کے سامنے بیٹھا ہے، اور زبان سے کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، چاہے زبانی عبادتیں ہوں، چاہے بدنی عبادتیں ہوں، چاہے مالی عبادتیں، سب للہ۔ اب جو انس ملا، جو انس کی دولت ملی، جو سکینہ نازل ہوا، اور جو چیزیں محسوس ہوئی، حاصل ہوئی، فوراً یاد آیا اپنا محسن عظیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے کن کی بدولت ملا ہے؟ یہ بھی قیام کی دولت ملی، اللہ کی کبریائی کے سامنے اس میں سیر کرنے کی دولت ملی، اس کی ربوبیت میں، عظمت میں، علویت میں، رحمانیت میں، رحیمیت میں، رکوع اور سجدے کی یہ ساری چیزیں ملی۔ یہ کہاں سے ملی؟ کس سے ملی؟ کہتا السلام علیکہ ایھا النبی، اپنے نبی کو یاد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بدولت سارا حاصل ہوا۔ السلام، اس کے آگے اس میں بہت باریکیاں ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور اب تحقیق کے ساتھ اور دل کے اس کے ساتھ پھر گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر بھی اپنے محسن عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یاد کرتا ہے، پھر درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ نماز جو ہے یہ اس کا ظاہر ہے، اور اس کی روح کہاں ہے؟